الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرانے کے بعد پتا چلا کہ یہ لڑکی ہے، اور 2 مہینے کا 3 مہینے کا وہ حمل ایبورشن کر کے گرا دیا گیا، یا کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں سے کوئی غلطی ہو گئی اور حمل ٹھہر گیا، ماں باپ کو پتہ نہ چلے، سماج کو پتہ نہ چلے، کسی ہاسپٹل میں جا کر ایبورشن کرا دیا۔ حمل ٹھہر جانے کے بعد، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز، حمل ٹھہر جانے کے بعد اس کو گرانا بہت بڑا جرم ہے، جرم عظیم ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کمزور معصوم سی جان کو جو تم نے پیٹ کے اندر مار ڈالا، ایبورشن کرا کے ختم کر دیا، آج اس بچے کو بھی انصاف ملے گا، قیامت کا دن ہے۔ یہ بچے کو اللہ رب العالمین زبان دے گا، ہاتھ دے گا، پیر دے گا، ناک دے گا، کان دے گا، اور قیامت کے دن یہ چھوٹا سا بچہ جس کو ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا، چاہے وہ 15 دن کا ہو، 1 مہینے کا ہو، 1 ہفتے کا ہو، 10 دن کا ہو، 5 دن کا ہو، حمل ٹھہر جانے کے بعد آپ نے اس بچے کو ایبورشن کرا دیا، گرا دیا، اسقاط کر دیا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بچے کو زندگی دے گا، اور یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا۔ جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہ، یہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا آئے گا۔ اللہ رب العالمین اس بچے سے کہے گا، کیا تم بھی کچھ چاہتے ہو؟ تمہارا بھی کوئی مسئلہ ہے، تمہارا بھی کوئی کوشچن ہے؟ وہ بچہ اپنے ماں کی پستان چھوڑے گا، یقول، اور اللہ سے شکایت کرے گا، ہاذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اے اللہ یہ مجھے اپنے پیٹ میں جگہ نہ دے سکی، اے اللہ دنیا میں وجود میں آنے سے پہلے اس نے مجھے ختم کر دیا، اے اللہ آج تو میری ماں کا مت بن، اے اللہ جس طرح اس نے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے نیکی اور نماز اور روزے رکھنے کا اور پڑھنے کا موقع بھی نہیں آنے دیا اور اس سے پہلے مار ڈالا، اے اللہ آج تو میری ماں کو بھی جہنم کے اندر پھینک دے۔ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ قیامت کے دن اس کو بھی اللہ رب العالمین انصاف دے گا، اس بچے کو بھی قوت گویائی دے گا اور اس کی بھی سنے گا۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا پورا مالک۔ جوڑ دیا قرآن کی اس آیت نے، بہت آسانی کے ساتھ ہم لوگ جاتے نماز میں، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، ہم نے کہہ دیا اللہ اکبر، امام صاحب پڑھ دیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جیسی کا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم نے کہہ دیا آمین۔ احساس نہیں ہوا کہ کیا پڑھ دیا اور کیا ہے؟ کل سے پورے 2 گھنٹے کی تقریر میں الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم تک ہی پہنچ پایا تھا اور مالک یوم الدین تک نہیں چل پایا۔ آج مالک یوم الدین پر میں آج بول رہا ہوں، تصور کیجئے کہ قیامت کے دن کا پورا مالک ہوگا وہ اللہ، سب کا عدل اور انصاف وہاں ملے گا۔ دنیا میں آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، چھپا سکتے ہیں، جرجیت صاحب جج ہیں مالدہ کی کورٹ کے، اور جرجیت صاحب کا بیٹا اگر کوئی قصور کر کے مقدمہ اس پر چلا اور وہ کیس جرجیت صاحب کی عدالت میں آیا، تو جرجیت صاحب قانونی کتابوں سے کوئی نہ کوئی داؤں پیچ کھیل کر پوائنٹ نکال کر اپنے بیٹے کو کسی نہ کسی طریقے سے ضمانت دے دیں گے، اپنے بیٹے کے فیور میں کوئی نہ کوئی قانون ڈھونڈ لیں گے۔ لیکن یاد کیجئے اس دن کوئی قانون تمہارا نہیں چلے گا، اس دن باپ اور بیٹا سب آمنے اور سامنے ہوگا، لیکن کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے اس دن کا منظر کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین بھی اس دن کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ سن کر مجرم نیک لوگوں سے الگ ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دن اللہ رب العالمین سب کو انصاف دے گا۔ آج جرجیت صاحب نے آپ کو ڈیٹ نہیں دی،
آپ نے دیکھا کہ جرجیت صاحب فلاں آدمی کے گھر میں رکتے ہیں، آپ ان کے پاس گئے کہ بھائی مجھے ہمارے گاؤں کے لیے ڈیٹ دلا دو، جرجیت صاحب تو ہمارا فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اس آدمی نے سوچا کہ جرجیت صاحب تو ہمارے گھر پہ رکتے ہیں، چلیے انہوں نے سفارش کی، جرجیت صاحب نے بھی اس کا احسان ہے اس کے اوپر، جرجیت صاحب نے فوراً اس کی بات مان کر ڈیٹ دے دی۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، آج ہم ایک دوسرے کی سفارشیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی سفارشیں مانتے ہیں، لیکن قیامت کے دن باپ جہنم میں جا رہا ہوگا اور بیٹا جنت میں جانے کا فیصلہ، بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا اور باپ کے جنت میں جانے کا فیصلہ، لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ آواز آئے گی، اے دنیا میں بیٹوں کو بچانے والوں، اے دنیا میں اپنے بیٹوں کے لیے سفارشیں کرنے والوں، اے دنیا میں اپنی اولاد کے لیے بڑی سے بڑی سفارشیں لے کر جانے والوں، ما لکم لا تناصرون، آج تمہیں کیا ہو گیا کہ آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم ایک دوسرے کے کام نہیں آ رہے ہو؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آج ایک باپ جنت میں جا رہا ہے اور اس کا بیٹا جہنم میں، لیکن آج باپ اللہ سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم ایک دوسرے کے کام کیوں نہیں آ رہے ہو؟ آج ایک دوسرے کی سفارشیں اور شفاعت کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یہ منظر ہوگا اس دن کا میرے بھائیوں۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے کی سفارشیں کر دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ انصاف ہوگا وہاں پر، سب کے ساتھ انصاف۔ دنیا میں اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا اور 1000 مقدمہ لڑنے کے باوجود بھی اس کو انصاف نہیں ملا، وہ 70 زمینوں کا توق اس کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ اس کو دیکھ کر ہی لوگ یہ کہیں گے کہ یہ دنیا میں کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا ان نیک لوگوں کو اور ان کے اوپر ظلم و زیادتی کے کیس ہوں گے، اللہ رب العالمین کہے گا بدلہ دو، وہاں بدلہ نہیں دے پائیں گے، پھر اللہ کہے گا پھر تم اپنی نیکیاں دو، یہ نیکیاں دیں گے، لو 10 نیکی تم لے جاؤ۔ دوسرا آئے گا میرے ساتھ اس نے ایسا کیا، 5 نیکی تم لے جاؤ۔ دیتے 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 نیکیاں اس کے پاس ختم ہو جائیں گی، لیکن مقدمہ لے کر لوگ آ رہے ہوں گے، اللہ بھی میرا بھی حق ہے اس کے اوپر۔ اللہ کہے گا نیکیاں دو، وہ کہے گا نیکیاں تو میری ختم ہو گئی، اب کیا دوں؟ اب اللہ کہے گا اس آدمی سے جس کا حق مارا تھا، اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے اب نیکیاں نہیں ہیں، ایسا کرو کہ تم اپنے گناہ اس کے اوپر لا دو۔ کتنا غریب انسان ہوگا وہ اس دن جو نمازیں لے کر گیا، روزے لے کر گیا، حج لے کر گیا، زکاتیں لے کر گیا، بہت بڑے بڑے نیک کام اس نے دنیا میں کیے، لیکن لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں پر زیادتی کی، لوگوں کے اوپر پریشان کیا اس نے۔ اور قیامت کے دن یہ پریشان کرنے والوں کو جب اللہ انصاف، پریشان ہونے والوں کو جب انصاف دلائے گا تو نیک لوگوں کی نیکیاں ختم ہوں گی، اور پریشان جن کو کیا ان کے مقدمے ابھی باقی ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین یہ کہے گا کہ تم اپنے گناہ اس کے اوپر ڈالو۔ غور کرو، مولانا جرجیز نے کسی کی زمین دابی، مولانا جرجیز نے کسی کو تھپڑ مارا، مولانا جرجیز صاحب نے کسی کے ساتھ کچھ کیا، کسی کے ساتھ کچھ کیا، لیکن نمازیں 5 وقت کی پڑھی، روزے پورے مہینے کے رکھے، حج بھی کیا، زکات بھی دیتے رہے، خوش تھے کہ قیامت کے دن ہم تو جنت میں جائیں گے، لیکن جن کو پریشان کیا وہ اپنا مقدمہ لے کر آئیں گے۔ جرجیز صاحب ایسا ہے، ہاں ہے، چلو نیک بدلہ دو۔ جرجیز صاحب کے پاس اب زمین نہیں ہے کہ وہ کسی کو دیں، اللہ کہے گا اپنی 10 نیکیاں دو۔ دوسرا آئے گا اس نے میرے ساتھ یہ کیا، جرجیز صاحب 10 نیکی اس کو دو، دے دی گئی۔ تیسرا آئے گا اس کو دو، چوتھا آئے گا اس کو دو، 10 15 20 آدمیوں نے پیش کیا مقدمہ، نیکی دیتے دیتے ختم۔ 21واں آدمی آیا، میرا بھی حق ہے آپ کے اوپر، نیکیاں دو۔ اللہ کہے گا جرجیز نیکی دو، جرجیز کہے گا اللہ نیکیاں ختم۔ اللہ اس آدمی سے کہے گا کہ اپنا گناہ جرجیز کے اوپر لا دو۔ جرجیز اس وقت کتنا بدقسمت ہوگا، نیکیاں تو بہت لے کر گیا لیکن
سب لٹا دی، دوسروں کو دے دی، اب دوسروں کی گناہ اس کے اوپر لادے جا رہے ہیں۔ پوچھا من المفلس، تم جانتے ہو غریب کون ہے؟ اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، قلاش کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال و دولت و درہم و دینار نہ ہو، من لا درہم ولا دینار لہ، جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، جس کے پاس نہ سونا نہ چاندی ہو، وہ غریب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں نہیں، میری امت کا غریب انسان یہ نہیں ہے، میری امت کا غریب انسان تو وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر جائے گا، نماز اور روزے کی نیکیاں لے کر جائے گا، لیکن حق مارا ہوگا اور ایک ایک کر کے ساری نیکیاں ان کو دے دے گا جن کا حق مارا ہے، پھر بھی حق والوں کا حق باقی رہے گا، پھر ان کے گناہ اس آدمی پر لادے جائیں گے۔ یہ میری امت کا سب سے غریب انسان ہے۔ تصور کیجیے۔